نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ابواب ثلاثی مزید فیہ کے سلسلے کا آج ہم انشاءاللہ تیسرا باب پڑھیں گے، اور اس باب کا نام ہے باب مفاعلتن۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جس طرح ہم نے باقی ابواب کا کہا تھا کہ ہم پہلے اس کا ماضی اور مضارع لکھ لیتے ہیں۔ تو اس کا ماضی جس پیٹرن پہ آتا ہے وہ ہے فاعل، اور اس کا مضارع جس ڈائی پہ آتا ہے وہ ہے یفاعل۔ تو فاعل یفاعل مفاعلتن۔ کیونکہ اگر آپ اس کو الگ سے پڑھیں گے تو پھر تو مفاعلتن، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی آپ مصدر کو ماضی اور مضارع کے ساتھ کمبائن پڑھیں گے تو پھر طریقہ کار یہ ہے کہ پھر آپ اس کو مصدر کو منصوب پڑھتے ہیں، تو فاعل یفاعل مفاعلتن۔ تو ہم نے جس طرح کہا تھا پچھلے دو ابواب میں کہ ان ابواب کا یہ فائدہ ہے ثلاثی مزید فی کا کہ اس کا مصدر ماضی اور مضارع فکس پیٹرن ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو کوئی بھی تین حروفی مادہ کوئی بھی آپ کو ملے تو آپ نے فا عین اور لام کلمہ کے اندر اس کو فٹ کر کے تو بنا دینا ہے۔ یہاں اگر ایک بات آپ نوٹ کر لیں تو پچھلے دو ابواب میں جس طرح ہم نے ایک ایک حرف ایڈ کیا تھا، باب افعال میں اگر میں اس کو فا عین اور لام کلمہ لوں تو ہم نے باب افعال میں حمزہ ایڈ کیا تھا اور ہم نے کہا تھا افعل، اس کا ماضی بن گیا تھا، اور اس کا مضارع تھا یفعل۔ تو ہم نے ایک ہی حرف ایڈ کیا تھا شروع میں فا کلمہ سے پہلے۔ اس کے بعد باب تفعیل میں ہم نے یہ جو فا عین اور لام کلمہ ہے اس کے درمیان ہم نے فا اور عین کے درمیان ایک عین ایڈ کر دیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا تھا فعل یفعل۔ تو پچھلے دو ابواب جو ہم نے پڑھے ہیں ہم نے ایک ایک حرف کا ایڈیشن کیا تھا، وہ باب تفعیل میں عین کا کیا تھا اور باب افعال میں الف کا کیا تھا حمزہ۔ دوسری بات شاید میں اس پچھلے لیکچر میں بتانا بھول گیا تھا کہ باب افعال کا یہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں حمزۃ القطع۔ حمزۃ القطع کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو یہ حمزہ اپنی شکل برقرار رکھتا ہے۔ حمزۃ الوصل تو ہم نے کہا تھا نا کہ جب بھی کوئی پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل لکھنے میں تو رہ جاتا ہے لیکن اس کی حرکت غائب ہو جاتی ہے، ڈراپ ہو جاتی ہے۔ تو ان کیس آف باب افعال یہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے، حمزۃ القطع ہے۔ اچھا، تو آج اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ماضی کے پہلے صیغے میں فا اور عین کے درمیان ہم نے باب تفعیل میں عین کا اضافہ کیا تھا، تو آج ہم نے فا اور عین کے درمیان ایک الف کا اضافہ کر دیا اور وہ بن گیا فاعل یفاعل۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو تینوں ابواب ہیں جو ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں یا جس میں سے آج تیسرا ہم پڑھ رہے ہیں، تو ان تینوں میں ہم ایک ایک حرف کا اضافہ کر رہے ہیں۔
اچھا، پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس باب سے جو الفاظ آتے ہیں اردو کے، اس کے مصدر سے، اس کی ذرا ایک فہرست ہم لکھ لیتے ہیں۔ تو باب مفاعلتن یا مفاعلتن، اس مصدر پہ جو اردو میں بننے والے الفاظ ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ دیے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے مقابلہ، مشاہدہ، مجاہدہ، مناظرہ، مراسلہ، مبالغہ۔ اس کو دیکھتے ہوئے آپ، ہماری اردو بھی الحمدللہ ایسی ہی ہے، تو اگر آپ اس وزن کو دیکھ لیں یا اس وزن کو دیکھ لیں تو ہماری اردو بھی شاید ٹھیک ہو جائے۔ یہ ہو جائے گا مقابلہ، مقابلتن، ٹھیک ہے، مقابلہ، مشاہدہ، مجاہدہ۔ ہم اس کو عام طور پر مناظرہ کہتے ہیں، تو یہ ہے مناظرہ۔ اس کو ہم مراسلہ کہتے ہیں، یہ ہے مراسلہ، ٹھیک ہو گیا۔ مبالغہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، محاصرہ ہم معاشرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہے معاشرہ۔ مذاکرہ، مشاعرہ اور مطالبہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب ان سے آپ کسی حد تک جو ہے نا روٹ ورڈ بھی نکال سکتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے باب میں دیکھا تھا۔ اگر آپ مفاعلتن کو دیکھیں تو آپ کا یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے اور یہ لام کلمہ ہے، تو آپ کا ایک تو میم ایکسٹرا ہے، ایک الف ایکسٹرا ہے، اور ایک آخر میں آپ کا تا ایکسٹرا ہے۔ تو میں اگر ان میں سے وہ نکال دوں، میم نکال دوں، یہ الف نکال دوں اور یہ تا نکال دوں، تو یہ بن جائے گا قاف، با اور لام، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ بن جائے گا شین، ہا اور دال، اور اس طرح ہو جائے گا جیم، ہا، دال۔ اچھا، اس کا جو دوسرا مصدر آتا ہے نا، اس کے مصدر دو آتے ہیں، فعال یا فعالن، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح یہ مجاہدہ ہے، یا اگر یہ جیم، ہا اور دال مادہ ڈالیں گے تو آپ اس میں اگر ڈالیں گے تو یہ جہادن، ٹھیک ہے، جہادن۔ تو اس کا ایک جو آپ کا مصدر ہے وہ اس مفاعل باب کے دو پیٹرن پہ آتے ہیں، مفاعلتن اور فعال یا فعالن۔ یہاں سے آپ دیکھ لیں تو یہ ہو جائے گا نون، ضاد اور را، ٹھیک ہے۔ اس طرح را، سین اور لام، اینڈ آپ باقی آپ خود نکال سکتے ہیں۔ تو اردو میں ہم اگر اس کو اس مصدر سے لیں تو آپ ایزیلی ان الفاظ کا روٹ ورڈ بھی نکال سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی لفظ ہو یہ والا اور میں اس کو اس ڈائی میں ڈال دوں تو یہ بن جائے گا قابلہ یقابلو، قابلہ یقابلو۔ اب اگر آپ کو اس کے میننگ نہیں پتہ، آپ قرآن پڑھتے ہیں اور آپ کو اگر بغیر ترجمے کے قرآن آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ان الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ مل جائے جس کا معنی آپ کو نہیں پتہ ہوگا، تو اگر آپ اس کے مصدر میں جائیں گے قابلہ یقابلو مقابلتن، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اچھا جی یہ جو فعل ہے یا یہ جو مضارع کا فعل ہے یا یہ ماضی کا جو فعل ہے اس میں کوئی مقابلے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک۔ تو یہ ہمارے پاس مصدر، اردو کے الفاظ اور اس کا ماضی، یہ جتنے بھی روٹ ورڈ یہاں نکلے ہیں ان کو آپ پریکٹس کر کے تو ماضی، مضارع اور مصدر میں ڈال کے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آرام سے۔
جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے ماضی کا وہ بناتے ہیں گردان معروف کا، تو یہ ہو جائے گا، اگر میں ایک کوئی مادہ لوں، قاف، با اور لام، ٹھیک ہے، تو اسی مادے کو میں پہلے ماضی میں ڈالتا ہوں اور پھر مضارع میں ڈالتا ہوں، تو یہ ہو جائے گا قابلہ، تو یہ ہمارے پاس ماضی کی گردان آ گئی، مادہ ہے قاف، با اور لام، اور میں نے اس کو فعل ماضی میں ڈال کے اور اس کا ماضی کی گردان لکھ لی، قابلہ، قابلہ، قابلو، قابلت، قابلتا، قابلنا، قابلتا، قابلتما، قابلتم، قابلتی، قابلتما، قابلتن، قابلتو اور قابلنا۔ اسی طرح اور جتنے بھی آپ کے پاس مادے ہوں گے آپ اس میں ڈالتے جائیں، اور ماضی کی گردان بنانا، اگر آپ کو یہ ڈائی یاد ہو تو بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح آپ یفاعلو، تو وہی اگر میں جیم، ہا اور دال مادہ لے لوں تو اس کا جو ماضی بنے گا جاہدہ یجاہدو، فعل یفاعل، جاہد یجاہد، تو اب یجاہدو سے آپ مضارع کی گردان آرام سے فعل معروف کی بنا سکتے ہیں۔ تو جاہد یجاہد، یجاہد سے پھر ہمارا یہ مضارع کی گردان ہو گئی، تو یہ ہے یجاہد، یجاہدان، یجاہدون، تجاہد، تجاہدان، یجاہدنا، تجاہد، تجاہدان اور تجاہدون، تجاہدین، تجاہدان، تجاہدنا، اجاہد اور نجاہد۔ آپ اس کو اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں، یجاہد، تجاہد، تجاہد، اجاہد، نجاہد، اور یجاہدان، تجاہدان، تجاہدان، یجاہدون، تجاہدون، یجاہدنا، تجاہدنا اور تجاہدین۔ تو یہ ہمارے پاس آ گئے اس کی مضارع کی گردان۔ اچھا، اب جو خصوصیات ہیں نا اس باب کی، اس باب کی جو مین خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں باہم اشتراک ہے، اشتراک، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس باب مفاعلہ سے کوئی حرف، کوئی لفظ آئے گا، کوئی فعل آئے گا، اور اس کا ماضی اور مضارع میں یہ کہ اب اس میں چونکہ آپ دیکھیں نا مفاعلتن، مقابلتن، ٹھیک ہے، تو مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ دو بندوں کا اشتراک ہوتا ہے، دو بندے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، قاف، تا اور لام مادہ اس میں ڈال دوں تو یہ بن جائے گا قاتلہ، ٹھیک ہے، قاتلہ یقاتلو۔ اچھا، اگر میں اس مادے کو نارمل ثلاثی مجرد میں ڈالوں تو وہ ہے قتلہ، ماضی اس کا قتلہ یقتلو، ٹھیک ہے، قتلہ یقتلو۔ نصر ینصرو، تو قتل یقتلو، تو قتلہ میں جو فاعل ہے وہ ایک ہی ہے، مطلب ایک بندہ ہے وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، جا رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، ایک بندہ آیا اور اس نے اس کو قتل کیا، ٹھیک ہے، جو فاعل ہے وہ دوسرا مفعول ہے۔ لیکن یہی قاف، تا اور لام مادہ جب اس باب میں جائے گا تو اب ایسا نہیں ہوگا، وہ اگر اٹیمپٹ کرے گا اس کو مارنے کی تو دوسرے والا بھی کرے گا،
ٹھیک ہے، جس طرح آپ نارمل دیکھیں مقابلے میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ فٹ بال کا دیکھ لیں تو وہ جو 11 بندے اپوزٹ سائڈ کے ہیں وہ بھی گول کے چکر میں ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ان کا موقع ملتا ہے تو وہ بھی گول کے چکر میں ہوتے ہیں، تو ایٹ اے ٹائم جو فاعل بن رہا ہے وہ مفعول دوسرے والا مفعول ہوتا ہے، اور سائملٹینیسلی یا نیکسٹ مومنٹ جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے تو وہ فاعل بن کے اور دوسرا مفعول بن جاتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دونوں فاعل ہی ہوتے ہیں، دونوں اپنی اپنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی مادے کو جب آپ ثلاثی مجرد میں ڈالیں گے تو پھر وہ ایسا نہیں ہوگا، وہ پھر یک طرفہ کارروائی ہوگی، یک طرفہ کہانی ہوگی۔ تو اس بات کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں باہم اشتراک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مشترک، دونوں پارٹیز ایٹ اے ٹائم لگی ہوتی ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اچھا، اگلا جو ہمارا سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اب اس کا فعل امر پہلے فعل امر ہم بناتے ہیں، اور فعل امر کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ بنتا ہے حاضر کے صیغوں سے، ٹھیک ہے، کیونکہ امر ہمیشہ حاضر کے بندوں کو سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں انہی کو آپ دے سکتے ہیں، اور یہ ہمیشہ مضارع سے بنتا ہے کیونکہ ماضی میں آپ کسی کو حکم دے نہیں سکتے۔ اچھا، اب یہ ہے تجاہدو، جاہدہ یفاعل، تو تجاہدو، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس کو فعل امر بنانا ہے، تو فعل امر کے لیے ہمارا پاس جو طریقہ کار تھا کہ یہ جو 6 صیغے ہیں حاضر کے ان کو آپ اخف کر دیں، تو اخف کرنے کے لیے یہ جو پیش والا ہے ان کو آپ ساکن کر دیں، نون اعرابی اس کا گر جائے گا، اس کا گر جائے گا، اس کا گر جائے گا، اور اس کا جیسے ہی گرے گا تو یا پھر آپ کھول کے لکھ دیتے ہیں، اور اسی طرح ادھر بھی وہ نون اعرابی گر جائے گا حاضر کے صیغوں میں، اور ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا سٹیپ، علامت مضارع ہٹا دیں، ہٹا دیا، اس کا بھی ہٹایا، اور اس کا بھی ہٹایا۔ تو علامت مضارع ہٹانے کے بعد اگر وہ فعل پڑھا جا رہا ہے تو وہی آپ کا فعل امر ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جاہد یہ پڑھا جا رہا ہے، یہ ہے جاہدہ، میں لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، جاہدہ، اور جاہدو، جاہدی، جاہدنا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہمارا فعل امر تیار ہو گیا۔ اچھا، اب اس کو دوبارہ پھر میں لکھ لیتا ہوں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا فعل امر جو حاضر کے صیغوں سے۔ تو فعل امر جو غیر معروف ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو غائب کے اور متکلم کے صیغے ہیں، اس کے لیے ہم نے کہا کہ لام امر لگتا ہے شروع میں، اور لام امر جو ہے وہ ان کو مجزوم کر دیتا ہے، ان صیغوں کو۔ تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ بن جائے گا لیجاہد، تو لیجاہد، لیجاہدا، لیجاہدو، لتجاہد، لتجاہدا، لیجاہدنا، ٹھیک ہو گیا، لیجاہد اور لنجاہد۔ تو یہ ہمارا فعل امر غیر معروف جو کہ غائب اور متکلم کے صیغوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اسی کو ہم اگر وہ بنا دیں فعل نہیں، تو فعل نہیں بھی اس کو اخف ہی کرتا ہے سب کو، ٹھیک ہے، ان 14 کے 14 صیغوں کے، اور علامت مضارع کو اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا، علامت مضارع ایز اٹ از رہتے ہیں، لیکن
یہ سارے کے سارے صیغے آپ کے اخف ہو جائیں گے۔ تو جو یہ والے صیغے ہیں ان سب کا پیش جزم میں چینج ہو جائے گا، جو تثنیہ کے صیغے ہیں اس میں نون اعرابی گر جائے گا، اور جو جمع کے صیغے ہیں ان کا بھی نون اعرابی گر جائے گا۔ ان صیغوں کو، یہ جو دو صیغے ہیں مؤنث جمع حاضر کے اور غائب کے، ان کو کچھ نہیں ہوتا، اور اس کا جب آپ نون اعرابی غائب کر دیں گے اور ان سب کے سامنے آپ لائن نہیں لگا دے تو لا یجاہد، لا یجاہدہ، لا یجاہدو، اور اسی طرح جو ہم نے نواسب پڑھے تھے اور جوازم پڑھے تھے، تو اگر یہ ان کے سامنے میں لن لگا دوں تو لن ہم نے کہا تھا کہ یہ نواسب میں سے ہے، نصب دیتا ہے، اسٹرانگ نفی پیدا کرتا ہے، اور جو معنی ہے اب اس کو فیوچر کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، تو لن یجاہدہ، ٹھیک ہے۔ تو جہاں جہاں یہ والے صیغے تھے ان سب کو وہ نصب دے دے گا، اور یہ باقی جتنی بھی ہے خفیف تو یہ ایز اٹ از ہی یہ ان کے سب کے ساتھ لگ کے تو لن تجاہدی اور لن اجاہدہ اور لن نجاہدہ۔ اسی طرح اگر میں ان کے ساتھ لم لگا دوں جو کہ جوازم میں سے تھا، تو لم نے ان سب کو جزم دینا ہے، اخف کرنا ہے، اور یہ سارے آپ کے اخف ہو گئے۔ باقی یہ اخف میں اسی طرح ہی نظر آتے ہیں۔ تو لم یجاہد، لم یجاہدہ، لم تجاہد، تو یہ آپ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا کہ آپ نے فعل مضارع سے اس کے فعل امر کیسے بنانا ہے، پھر فعل نہیں کیسے بنانا ہے، اور اگر جوازم اور نواسب میں سے پہلے کوئی حرف آ جائے تو وہ آپ کو لکھنے میں کیسے نظر آئیں گے۔ اچھا، یہ تو ہم نے بات کر لی معروف کی، اب ہم بات کرتے ہیں مجہول کی، ٹھیک ہے۔ تو مجہول ہمیں ماضی کا اگر قتل یقتلو ہے مجرد میں، ٹھیک ہے، اور اس کا ہم نے بنایا تھا کیسے کہ ہم نے کہا جی پہلے والے کو پیش دے دے، ماضی میں اس کو زیر دے دے، اور آخری والے کو چھیڑنا نہیں ہے تو قتلا، اور ہم نے کہا جی اسی طرح آخری والے کو چھیڑنا نہیں ہے، دوسرے والے کو چھوڑنا نہیں ہے، تو ماضی میں زیر تو مضارع میں زبر، ساکن کو ساکن ہی رہنے دے، اور علامت مضارع کے پر آپ پیش لگا دے تو قتل یقتلو، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہم نے بنایا تھا مجرد میں۔ یہی والا کام اب ہمیں چاہیے ثلاثی مزید فی میں باب مفاعل میں۔ تو اگر یہ فاعل یفاعل معروف کا ہے تو اس کا مجہول بنانے کے لیے ہم نے کہا آخری والے کو چھیڑنا نہیں ہے، اس سے پہلے والا جو ہے اس کو زیر دینی ہے، ٹھیک ہے، اور پہلے والے کو ہم نے کہا جی کہ پیش دینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ادھر آ جائے، تو ہم نے کہا جی لاسٹ والے کو چھیڑنا نہیں ہے، جو بھی حرکتیں رہنے دے۔ سیکنڈ لاسٹ جو عین کلمہ ہے اس کو ماضی میں ہم نے زیر دی تھی تو مضارع میں زبر دے دیں گے، اگر کوئی ساکن ہے تو ساکن رہنے دے،
اور علامت مضارع کو پیش دینی ہے. تو یہ بن گیا اب یہ پڑھا نہیں جا رہا. دیکھیں نا، میں نے کوشش کی لیکن مجھ سے نہیں پڑھا گیا. ٹھیک ہے، تو پھر ایک قاعدہ ہے، اس کو کہتے ہیں مطابقت کا قاعدہ. مطابقت کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ عربی فلوئنسی کی زبان ہے، ٹھیک ہے، تو عرب نے اپنے لیے چیزیں بڑی آسان بنائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ جو الف ہے نا، اس کی دوستی زبر کے ساتھ ہے، واو کی دوستی پیش کے ساتھ ہے، اور یا کی دوستی زیر کے ساتھ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الف چاہتا ہے اس سے پہلے زبر ہو، واو چاہتا ہے اس سے ما قبل ضمہ ہو، اور یا چاہتا ہے اس سے ما قبل کسرہ ہو، اینڈ وائس ورسا. الف چاہتا ہے کہ میرے بعد، زبر چاہتا ہے میرے بعد الف ہو، واو چاہتا ہے میرے بعد، پیش چاہتا ہے میرے بعد واو ہو، اور زیر چاہتا ہے کہ میرے بعد یا ہو. اس چیز کو دیکھتے ہوئے وہ ہم نے اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے. اب میرے پاس دو آپشن ہیں اس قاعدے کے حساب سے. وہ دو آپشن کیا ہو سکتے ہیں کہ یا تو میں اس الف کی مان لوں، ٹھیک ہے، اور میں اس کو زبر دے دوں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ جو فا ہے پیش کی بجائے یہ جو پیش ہے اس کو میں کاٹ کے زبر کر دوں اس الف کی بات مانتے ہوئے. دوسرا آپشن یہ کہ اس کے اوپر جو پیش ہے میں اس کو رہنے دوں اور اس کی بات مان کے تو اس کے بعد واو لگا دوں. تو میرے پاس یہ آپشن نمبر 1 ہے اور یہ آپشن نمبر 2 ہے. تو اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا، حروف الہجا جو عربی کے ہے 28 یا 29، اس میں سے جو 25 حروف ہے نا وہ حروف صحیح ہے، لیکن وہ جو 3 ہے نا وہ حروف علت والے ہیں، علیل ہے، بیمار ہے، کمزور حروف ہے. تو وہ کمزور حروف کیا ہے؟ ایک حمزہ ہے، ایک واو ہے، اور ایک یا ہے. تو جب بھی یہ الفاظ، یہ حروف آپ کو کسی اس میں نظر آ جائے تو پھر یہ جنرلی قربانی دیتے ہیں. نزلہ غریب کے اوپر ہی گرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ غریب ہے، علیل ہے، بیمار ہے، تو پھر ہمیں مجبوراً اس پیش کی بات ماننی پڑتی ہے، اور اس الف کو گرا کے ہم اس کو واو بنا دیتے ہیں. تو اس کا جو مجہول بنے گا وہ ہے فوعلا. ٹھیک ہو گیا؟ تو فوعلا یفاعل. اب چونکہ یہاں الف آ گیا تو پیچھے زبر آ رہی ہے تو نو پرابلم. تو اگر آپ کو پہلا صیغہ مل گیا ماضی کا تو فوعلا، فوعلا، فوعلو، فوعلت، پھر اسی طرح کرتے کرتے آپ 14 صیغے بنا لیتے ہیں، اور اسی سے بھی مضارع سے بھی آپ آرام سے 14 کے 14 صیغے بنا سکتے ہیں. اچھا جی، میرے پاس ایک مادہ ہے خا، دال اور عین. میں نے اس میں ڈالا تو یہ بن گیا خادع یخادع. ٹھیک ہے، تو یہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے یخادع، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے دھوکہ دینا. تو خادع یخادع، وہ اس نے دھوکہ دیا اور وہ دھوکہ دیتا ہے یا دیں گے. تو یہ واحد کا صیغہ ہے. تو یخادع، یخادعان، یخادعون. تو جمع کا جو صیغہ ہے وہ آپ کا ادھر استعمال ہوا ہے. تو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، کہ وہ سب جو ہے دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. وما یخدعون، لیکن اور نہیں دیتے وہ دھوکہ لیکن اپنے آپ کو. تو یہ ہمارے پاس ایک اور مادہ ہے جیم، دال اور لام. ٹھیک ہے، تو جادل یجادل مجادلتن، جھگڑنا، بحث مباحثہ کرنا، جنگ جدل جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. تو 28واں پارہ آپ کا ادھر سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ قد سمع اللہ،
یہ آگے سمع، ٹھیک ہے، باب سمع، سمع یسمع، ماضی کا صیغہ ہے ثلاثی مجرد سے، فعل آ گیا تو ساتھ ہی مجھے مرفوع اسم نظر آ گیا، تو اللہ اس کا فاعل ہو گیا، تو یقیناً سن لی اللہ نے، کیا سن لی؟ قول التی، بات اس مؤنث کی، یہ حضرت حولہ آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کے بارے میں، تو قول التی، سن لی بات اس مؤنث کی، یہ التی ہے، ٹھیک ہے، تو التی مؤنث کا صیغہ ہے، تو ہمارا مین فوکس کس پہ ہے؟ تجادلو کا، فعل یفاعل، تو یہ بن گیا جادل یجادلو، تو یجادلو سے تجادلو، ٹھیک ہے، تو غائب کا صیغہ ہے مؤنث کا اور واحد کا، تو یہ یجادلو سے پھر یہ بن گیا تجادلو، یہ ہو گیا فعل، اور آگے اس کے ساتھ آ گیا مفعول، تجادلو کا، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم نے کہا کہ اس میں باہم اشتراک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو وہ اپنی فریاد کر رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بات کر رہے تھے، تو وہ دونوں کی آپس میں جو بحث مباحثہ چل رہا تھا، اس وجہ سے اس مادے کو باب مفاعلتن یا مفاعلتن سے لایا گیا ہے۔ تو یقیناً سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی تھی یا آپ سے بحث کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں۔ ایک اور آپ کا معامدہ ہے ضاد ہا اور را، اور زہار کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ ظاہرہ یظاہر مظاہرتن، مظاہرہ، ٹھیک ہے، تو الذین، وہ جو، یہ اس میں موصول ہے، یظاہرون، ظاہر یظاہر، فاعل یفاعل میں ظاہر یظاہر، تو یظاہر واحد کا صیغہ ہو گیا، تو یہ یظاہران یظاہرون، تو وہ جو زہار کرتے ہیں، منکم، تم میں سے، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، تو ان کو کہہ دے کہ ما نہیں ہے، ہن، وہ ہا ہما ہم، ہیا ہما ہن، وہ جو ضمائر تھے، ٹھیک ہے، غائب کے مؤنث کے جو جمع کا ہن کا صیغہ، وہ جو ضمیر ہے وہ ادھر آ گئی ہے، تو ما ہن، نہیں ہے وہ مؤنث ساری، امہاتی، ان کی مائیں، ہم، ان کی مائیں نہیں ہے، تو ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہے، اور یہی بات پچھلے جو ہماری اگزامپل تھی اس میں جو قد سمع اللہ قول التی تجادلک، یہ اسی کنٹینیوٹی میں آگے یہ آیت چل رہی ہے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ جو یظاہرون آیا ہوا ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور مذکر کا ہے، اور غائب کا ہے، اور اس کی پہچان ہمارے یہ علامت مضارع یا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، ایک اور، بلکہ دو مادے میں نے لیے ہوئے، ہا جیم اور را، اور جیم ہا اور دال، تو ان کو اگر آپ ہا جیم اور را کو اب فعل یفعل میں ڈالیں، یہ ہو جائے گا ہاجرہ یہاجرو، اس کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کرنا، ٹھیک ہے، تو ہاجرہ یہاجرو، تو والذین، وہ لوگ، آمنو، باب افعال سے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، افعل یفعلو میں، آمن یؤمنو میں، اچھا، تو والذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجرو، یہ ہے ہاجرہ، ہاجرہ واحد کا صیغہ ہے غائب کا اور مذکر کا، تو
تسنیہ ہو جائے گا ہاجرا اور جمع ہو جائے گا ہاجرو۔ پھر ایک اور مادہ ہے جیم ہا اور دال، تو جاہدہ یجاہدو، تو اگین کوئی جاہدہ، تو جاہدہ جاہدہ اور جاہدو، تو وہ جاہدو اور جنہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ تو اس ایک چھوٹی سی آیت میں آپ کو دو جو مادے ہے وہ باب مفاعلتن سے آئی ہوئی ہے، اور ایک جو فعل ہے آپ کا باب افعال سے آیا ہوا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہم نے کہا کہ حمزہ میم اور نون ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ کو الفاظ کی پہچان بھی ہو جائے گی، صیغوں کے پہچان اگر آپ کو ہے، گردانے آپ کو یاد ہے تو آپ آرام سے نکال لیں گے۔ یہ وہی اگین جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ بھی جمع مذکر غائب صیغہ ہے، اور تینوں کے تینوں صیغے آپ کے ماضی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں آج کے لیے یہ کافی ہے، بس آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کے سامنے باب مفاعلہ کا لفظ آ جائے تو آپ کو اس کا ماضی اور مضارع ایک دم ذہن میں آنا چاہیے، اور وہ ہے فاعل یفاعل۔ تو فاعل یفاعل میں کوئی بھی مادہ آپ کو ملتا ہے تو آپ اس میں ڈالیں، اور ریکوائرڈ جو ورڈ ہے وہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا ترجمہ پھر کیا ہوگا اگر آپ اس کے مصدر تک آ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارے 3 ثلاثی مزید فی کے ابواب ختم ہو گئے، اور اگلا پھر ہم جو چوتھا باب ہوگا اس کو سٹارٹ کریں گے۔ تو یہ جو ابھی تک ہم نے 3 پڑھے ہیں، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ ان تینوں میں ہم نے ایک ایک حرف ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کا دیکھیں تو اس کا جو مضارع ہے تینوں کا پیش سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ باب افعال افعال یفعل، تو یا کے اوپر پیش ہے۔ باب تفعیل فعل یفعل، ٹھیک ہے، وہاں بھی پیش آ رہی ہے، اور فعل یفعل تو اس کا جو لام کلمہ ہے تینوں کا وہ بھی پیش کے ساتھ ہے، اور جو اس کا علامت مضارع ہے اور وہ بھی پیش کے ساتھ ہی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی انڈیکیشن ہوتی ہے، کیونکہ ابھی جب آپ آگے وہ مزید باب پڑھیں گے تو وہاں شاید آپ کو یہ پیش نظر نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی آپ پہچان کر سکتے ہیں کہ پیش کس کس باب کے اندر آتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ثلاثی مجرد کے کسی بھی مضارع میں سے کسی کے اوپر پیش نہیں آ رہی تھی سوائے مجہول کے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ثلاثی مزید فی کے پہلے 3 باب میں سے آپ کو علامت مضارع کے اوپر پیش نظر آئے گی، اور جب بھی آپ کو علامت مضارع کے اوپر پیش آ جائے تو اس کا جو لام کلمہ ہے اس کے اوپر بھی پیش ہی ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور جاتے جاتے پھر وہی ریکویسٹ کہ اس کار خیر میں جتنا آپ اپنا شیئر ڈال سکتے ہیں، اور اس چینل کو جتنا آپ آگے شیئر کر سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، ان سے ریکویسٹ بھی کریں کہ اس کو سنیں، ٹھیک ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو آگے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے، آپ کے لیے، اور آپ کی وساطت سے باقی جتنی بھی ہے ان سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ جزاکم اللہ خیر۔